الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون بزرگان محترم، یہ سورہ واقعہ کی آخر کے آیات ہیں، آخری رکوع کے آیات ہیں۔ اس رکوع میں اللہ تعالی توحید کی دلیل قرآن مجید جو نقلی اللہ تعالی کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے، اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی دلیل میں پیش فرمایا اور کہا کہ قرآن یہ توحید کی دلیل بھی ہے اور اس میں رسالت کا بیان بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس رکوع میں فرماتا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے جمع ہونے کی جگہوں کی۔ اللہ تعالیٰ یہاں ستاروں کے جمع ہونے کی جگہ کے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے۔ مواقع نجوم، نجم کی جمع نجوم ہے، نجم کے معنی ستارے کے ہیں۔ اب مواقع کے مفسرین نے تین تفسیریں کی ہیں۔ ایک مواقع کی تفسیر ہے سورج کے ستاروں کے طلوع اور غروب ہونے کی جگہیں، اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ اور بعض حضرات، بعض مفسرین نے انبیاء کے قلوب مراد لیے ہیں کہ ستاروں سے مراد انبیاء اور ان کے طلوع غروب کی جگہوں سے مراد انبیاء کے دل، تو انبیاء کے قلوب کے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ بعض حضرات نے یہ بیان فرمایا کہ نہیں، سورج کے جمع ہونے کی جگہ کی قسم ہے کہ ایک مرتبہ جب قرآن کے نزول کا وقت آیا تو پورے ستارے ایک جگہ جمع ہوئے، ایک برج کے اندر۔ برج کے معنی سورج کے چلنے کے جو راستے ہیں اس کو برج کہا جاتا ہے۔ تو برج میں اور برج کے ایک درجے میں کئی سورج جمع ہوئے جو اس سے پہلے کبھی بھی اتنے تعداد میں جمع نہیں ہوئے تھے، اور یہ جمع ہونا بھی بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ اب اس کو نجوم کے، ستاروں کے طلوع غروب کے اور اس کی جگہوں کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں سمجھے، ایک علویات ہے، ایک سفلیات ہے۔ سفلیات کے معنی زمینی چیزیں، علوی کے معنی آسمان اور آسمان کے اوپر کی چیزیں، علوی کے معنی بلندی۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے طلوع غروب کی کیوں قسم کھائی ہے؟ کیا ستاروں کے تاثیرات واقعتاً حقیقی ہیں؟ کسی کے ذہنوں میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ کواکب جو علوی ہیں، علوی اجسام ہیں، وہ سفلی اجسام پر کیا اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ یعنی زمین میں وہ اثر کر سکتے ہیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ جیسے بعض حضرات کہتے ہیں ستاروں کو دیکھ کر کے کہ فلاں تیرا فلاں اس طرح کا نصیب ہے، تیرا فلاں مقدر ہے، یہ ستاروں کے ذریعے سے معلوم کر کے وہ علم کو، جسے علم نجوم کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان کے مقدر کو، اس کے نصیبے کو بتایا جاتا ہے۔ تو کیا ایک سوال ہے، یا حقیقتاً شرعی اعتبار سے کیا یہ درست ہے؟ یاد رکھیں ستاروں کے اثرات تو ہیں، بالکل انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے سورج ہے، اس کے اثرات ہیں، اس کے اختلاف، سورج کے احوال کے بدلنے کی وجہ سے دن اور رات ہوتے ہیں، گرمی اور سردی کا زمانہ پایا جاتا ہے، رات اور دن وجود میں آتے ہیں۔ تو اس طرح یہ سورج کی وجہ سے تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ تو گویا علوی جسم یعنی ستارے کا اثر زمینی اجسام پر ہوتا ہے، لیکن ایک دم سے نفی بھی نہیں کیا جا سکتا، اور ایک دم یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ پورے ستارے کے اثرات ہی کی وجہ سے ساری چیزیں وجود میں، ساری چیزیں اثر رکھتی ہیں۔ یہ بالکل شرک ہے۔ ہر چیز کے اندر اثر ڈالنے والی ذات وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جیسے کوئی
کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ بارش جو ہوتی ہے وہ ستاروں کے جمع ہونے کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، یہ شرک ہے، اس لیے کہ بارش اور یہ ستارے دونوں کے درمیان کا جو تعلق ہے وہ پوشیدہ تعلق ہے، اسے نہیں سمجھا جا سکتا، اس لیے ستارے کی طرف بارش کی نسبت کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ بارش نازل کرتا ہے۔ تو کہ ستاروں کے کچھ تاثیرات بھی ہیں، ایک دم سے مان لینا پورے کے مکمل طور پر یہ بالکل جائز نہیں، لیکن نفی بھی نہیں کر سکتے کہ بالکل کوئی اثر ہی نہیں ڈال سکتا، ایسا نہیں، بلکہ کواکب کے ستاروں کے کچھ اثرات زمین پر پڑتے ہیں، جیسے چاند سورج کا ہے، چاند کا ہے، جس کی وجہ سے سمندر کے اندر طغیانیوں کا آنا، پھل کا پکنا، ساری چیزیں سورج اور چاند کی روشنی کی وجہ سے روشنی کی وجہ سے ہوتے ہیں اور وہ اثر انداز ہوتے ہیں، لہذا بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ کہنا کہ علم نجوم سے فائدہ ہوتا ہے یہ غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نجوم کو حاصل کرنے سے منع فرمایا، آپ نے فرمایا جو علم نجوم جو ہاتھ دیکھ کر کے ستاروں کے اثرات کو دیکھ کر کے جو نصیب کو بتاتا ہے، جسے کاہن کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا کہ فَلَا تُؤْتُوا الْكُهَّانَ، کاہنوں کے پاس مت جایا کرو۔ آپ نے وعید بیان فرمائی جو کاہن کے پاس جا کر اپنے نصیب کو معلوم کرے، اس نے میں جو چیز لے کر آئی اس نے میری تمام لائی ہوئی چیزوں کا اس نے انکار کر دیا۔ آپ نے بڑی وعید بیان فرمائی ہے اور کاہنوں کے پاس جانے سے منع فرمایا۔ علم نجوم حاصل کرنے کو آپ نے حرام قرار دیا، علم نجوم کا سیکھنا حرام ہے۔ آپ نے فرمایا جیسے جادو کا سیکھنا حرام ہے، سحر حرام ہے، اسی طرح علم نجوم اور اس کا سیکھنا حرام ہے۔ جس نے علم نجوم کا جتنا حصہ سیکھا گویا اس نے جادو کا اتنا حصہ سیکھا، آپ نے فرمایا یہ حرام ہے۔ لیکن بعض ستارے اثر ڈالتے ہیں تو بالکل انکار بھی نہیں کر سکتے کہ بالکل کوئی اثر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم سے اثرات ستاروں کے سفلی اجسام پر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ستاروں کے قسم کھائی ہے، ستاروں کے طلوع غروب کی جگہوں کے اللہ نے قسم کھائی، ستاروں کے جمع ہونے کے اللہ نے قسم کھائی ہے، فرمایا کہ لا اقسم بمواقع النجوم، ستاروں کے جمع ہونے کی جگہوں کی میں قسم کھاتا ہوں۔ توریت اللہ نے نازل فرمائی، زبور اللہ نے نازل فرمائی، انجیل اللہ نے نازل فرمائی، تو ستارے جمع ہوئے یہ عظمت کی وجہ سے۔ لیکن جب قرآن کے نزول کا موقع آیا تو ستارے اتنی تعداد میں جمع ہوئے جو اس سے پہلے کبھی بھی ایک جنگ میں اتنے ستارے جمع نہیں ہوئے۔ یہ قرآن کے نزول کے عظمت میں پورے ستارے جمع ہوئے، یہ جمع ہونا بہت بڑی بات ہے، اس لیے اللہ نے اسے بڑی قسم کر کے کہا۔ آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، عظیم کے معنی بڑا کا ہے، قسم کے معنی قسم، لو تعلمون اگر تم جاننے کی کوشش کرو تو سمجھ جاؤ گے کہ بہت بڑی قسم ہے۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم جاننے کی کوشش کرو یعنی یہ ستاروں کے حالات کو اگر تم جانو تو پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا، تمہاری سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ ستاروں کے جو اللہ نے قسم کھائی ہے یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کس چیز کو بیان کرتا ہے؟ قرآن کے حق ہونے کو بیان کرتا ہے۔ کفار مکہ کہتے تھے کہ یہ قرآن کاہنوں کی کتاب ہے، نعوذ باللہ کہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کچھ سیکھ کر کے آ کر کے آپ امت کے سامنے اپنا کلام پیش کرتے ہیں اپنی طرف سے بنا کر کے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کے بیان کرتا ہے کہ یہ معزز کلام ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ تو قسم کھا کر اللہ بیان کر رہا ہے کہ انہ لقرآن کریم، بلا شبہ یہ پڑھی جانے والی، یہ پڑھنے کے قابل کتاب ہے۔ قرآن کے معنی پڑھنے والی کتاب، پڑھی جانے والی کتاب کو قرآن کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہ لقرآن، یہ قرآن پڑھنے کے قابل کتاب ہے اور کریم معزز کلام ہے۔ جیسے اللہ رب العزت معزز ہے اس کا کلام بھی معزز ہے۔ فرمایا پڑھنے کے قابل کتاب ہے اور معزز، کریم کے معنی نفع دینے والی، فائدہ دینے والی کے بھی آتے ہیں، تو وہ مفہوم بھی اس کے اندر ہے کہ یہ کتاب فائدہ دینے والی، نفع دینے والی، کامیاب اور ترقی انسان کو کی طرف لے جانے والی کتاب ہے اور پڑھنے کے قابل کتاب ہے۔ یہ قرآن معزز کلام ہے۔ فی کتاب مکنون، کس کے اندر ہے؟ یہ لوح محفوظ میں، چھپی ہوئی کتاب میں یہ قرآن مجید رکھا ہوا ہے۔ چھپی ہوئی کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ جیسے سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ نے کہا
انہ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید لوح محفوظ میں رکھا ہوا ہے۔ تو کتاب مکنون سے مراد لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ ایک تختی ہے، موتی کا بنا ہوا ایک تختی ہے، جو اللہ نے بننے کا حکم دیا وہ بن گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے لکھنے کا حکم دیا، قلم اللہ نے پیدا فرمایا اور قلم کو حکم دیا کہ لکھ، جو تقدیر ساری کائنات کی تقدیر کو لکھ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ قلم لکھنے لگا اور پوری تقدیر وہ کتاب مکنون میں لوح محفوظ میں ہے، یا انسان کتاب مکنون میں ہر انسان کی موت کا وقت اور اس کے جنت یا جہنم کے ہونے کا فیصلہ، ساری چیزیں وہ لوح محفوظ میں، اور قرآن مجید میں لوح محفوظ میں ہے۔ تو اسے اللہ نے بیان فرمایا فی کتاب مکنون۔ اب یہ لوح محفوظ تو ایک تختی ہے، سارے قلم نے پوری تقدیر لکھ دی، اسی کو کتاب مکنون کہا جاتا ہے، لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ یہ کہاں ہے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے دائیں جانب میں ایک کتاب مکنون ہے، لوح محفوظ ہے، اس میں قرآن مجید بھی ہے۔ وہاں سے اللہ نے ایک دفعہ شب قدر میں آسمان دنیا پر بیک وقت نازل کر دیا، پھر آسمان اول سے لے کر زمین میں تھوڑا تھوڑا دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ 23 سال کی مدت میں جیسی ضرورت پڑی ویسی آیتیں اور سورتیں اللہ تعالیٰ نازل کرتا رہا۔ لیکن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں شب قدر میں بیک وقت اللہ نے نازل کر دیا۔ تو یہ قرآن لوح محفوظ میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ اب اس کو نہیں چھو سکتے مگر پاک لوگ ہی، یعنی اللہ تعالیٰ، علماء نے اس میں اختلاف کیا کہ ہو ضمیر کس کی طرف لوٹتی ہے، کیا مراد ہے؟ بعض حضرات نے قرآن مراد لیا، بعض حضرات نے لوح محفوظ مراد لیا کہ لوح محفوظ کو نہیں چھوتے ہیں مگر پاک لوگ ہی۔ پاک لوگ سے مراد فرشتے ہیں، یعنی لوح محفوظ چونکہ آسمانوں میں ہے، اور آسمانوں میں لوح محفوظ تک کون پہنچ سکتے ہیں؟ فرشتے ہی پہنچ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں پہنچ سکتے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ لا یمسہ، اس کی یعنی کفار مکہ جو کہتے ہیں کہ کاہنوں کی بات، شیطان جا کر کے آسمان میں بات سن کر کے آتے ہیں اور آ کر کے بتا دیتے ہیں کاہنوں کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات سن کر کے کلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ قرآن کریم ایسی محفوظ جگہ میں ہے کہ کوئی وہاں فرشتے ہی پہنچ سکتے ہیں، فرشتے کے علاوہ کوئی شیطان، جن، کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ قرآن غلط باتوں سے پاک ہے۔ انسان کی باتیں، جنات اور شیاطین کی باتیں یہ قرآن کے ساتھ مل نہیں سکتی ہیں، اس لیے کہ قرآن محفوظ جگہ میں رکھا ہوا ہے، وہاں تک کوئی جن شیطان، کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا لا یمسہ، یعنی یہ قرآن خالصتاً اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں انسانوں کی، جنات کی، شیطان کی کوئی بات ملی ہوئی نہیں ہے، لہذا یہ قرآن اللہ رب العزت کی طرف سے اتاری ہوئی ہے۔ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوتے ہیں مگر پاک لوگ۔ یہاں علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ آیت تو خاص ہے اس فرشتوں کے ساتھ، لیکن تفسیر کا ایک اصول ہے کہ اعتبار الفاظ کے عمومیت کا ہوتا ہے، یعنی مطلب وہ مراد تو خاص ہے لیکن اس کے مفہوم قیامت تک کے لیے ہے۔ الفاظ عام ہوتے ہیں، اگر الفاظ عام رکھیں گے تو اس سے علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ قرآن کو کوئی نہیں چھو سکتا مگر پاک لوگ ہی، الا المطہر، پاک لوگ ہی قرآن کو چھو سکتے ہیں، یعنی قرآن چھونے کے لیے پاکی کا ہونا ضروری ہے۔ اسی کی طرف اللہ اشارہ کرتے ہوئے مطہرون فرمایا، یہ نہیں کہا کہ الا الملائکہ، یعنی ملائکہ ہی کوئی نہیں چھو سکتے اس قرآن کو، اس کتاب لوح محفوظ کو مگر ملائکہ۔ ایسا بول سکتا تھا الا الملائکہ، اللہ نے الا الملائکہ نہیں کہا، الا المطہرون کہا، اور مطہر کے معنی پاک، حدث سے پاک کیا ہوا انسان، غلاظتوں سے پاک انسان۔ تو اللہ تعالیٰ مطہرون لا کر اشارہ کر رہا ہے کہ دنیا میں بھی جیسے فرشتے لوح محفوظ میں جو پاک ہیں چھوتے ہیں، تو انسانوں کو بھی زمین میں قرآن کو، اس مقدس کلام کو پاکی کی حالت میں چھونا چاہیے۔ ناپاکی کے حالت میں چھونا حرام ہے۔ محدث ہے کوئی آدمی، ایک چھوٹی ناپاکی ہے، ایک بڑی ناپاکی ہے۔ چھوٹی ناپاکی پیشاب وغیرہ، جسے نواقض وضو، 8 چیزیں وضو ٹوٹ جاتا ہے جن سے،
پیشاب پاخانہ سے، ہوا کے خارج ہو جانے سے، خون یا پیپ نکل کر کے بہہ جانے سے، ٹیک لگا کر سو جانے سے، جو نواقض وضو 8 چیزیں ہیں، یہ پیش آ جانے والے کو حدث اصغر کہتے ہیں، یعنی چھوٹی حدث۔ اس میں وضو واجب ہوتا ہے۔ بغیر وضو کے 3-4 کام نہیں کر سکتے۔ قرآن پڑھ تو سکتے ہیں بے وضو آدمی، لیکن چھو نہیں سکتا، اور نماز نہیں پڑھ سکتا، اور سجدہ تلاوت نہیں کر سکتا۔ سجدہ تلاوت ہو، سجدہ صلاۃ ہو، سجدہ شکر ہو، سب کے لیے وضو ضروری ہے۔ سجدہ شکر بھی عبادت ہے اور اس کے لیے بھی وضو ضروری ہے۔ بغیر وضو کے سجدہ شکر نہیں کر سکتا۔ کوئی نعمت ملی فوراً سجدے میں گر جائے اور ایک سجدہ کر لے، اس میں سبحان ربی الاعلیٰ کہے، یہ سجدہ شکر ہے، یہ بھی مشروع ہے، لیکن یہ بھی عبادت ہے، اس میں بھی طہارت ضروری ہے۔ تو نماز نہیں پڑھ سکتا بے وضو انسان، قرآن چھو نہیں سکتا، طواف نہیں کر سکتا، سجدہ تلاوت نہیں کر سکتا، نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا، یہ بلکہ ان سب کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح جو بڑی ناپاکی جسے کہتے ہیں، جو جنوبی ہے انسان، اب جنوبی انسان، اس کے لیے بھی یہ 3 چیزیں حرام ہیں۔ قرآن چھونا بھی حرام ہے، اور مسجد میں داخل ہونا بھی حرام ہے جنوبی کے لیے، اور قرآن پڑھنا بھی حرام ہے۔ قرآن چھونا بھی حرام ہے، قرآن پڑھنا بھی حرام ہے، طواف کرنا بھی حرام ہے۔ تو چھوٹی ناپاکی میں ہی جب یہ چیزیں منع ہے تو بڑی ناپاکی میں بھی منع ہے، لیکن ساتھ 2 چیزیں بھی اور منع ہے، 5 چیزیں اس کے ساتھ، 3 کے ساتھ قرآن کا پڑھنا بھی، کہ جنوبی آدمی جسے بڑی ناپاکی ہے، جنابت کی حالت میں ہو جائے، غسل فرض ہو جائے تو وہ قرآن پڑھ بھی نہیں سکتا ہے، اور مسجد میں داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر مسجد میں رکا ہوا ہے تو فوراً کسی دیوار پر بڑی ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے نیت سے تیمم کرے اور مسجد سے نکل جائے، پار کرنے کے لیے تیمم کر کے پار کرے، بہرحال مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ قرآن معزز کلام ہے، اسے چھونا پاکی کی حالت میں۔ کون قرآن چھو سکتے، کون نہیں چھو سکتے؟ اب جسے حدث اصغر ہے، چھوٹی ناپاکی ہے، وہ کسی کپڑے سے، ایسی چیز سے چھوتا ہے جو قرآن سے اسے الگ کر سکتے ہیں، تو ویسی چیز سے چھونا جائز ہے۔ اگر کوئی اپنے آستین سے چھیتا ہے تو یہ جائز نہیں، اس لیے کہ وہ پہنا ہوا ہے، وہ انسان کے تابع ہے، اب ہاتھ لگانے کے برابر ہے، چھونے کی اجازت نہیں۔ کسی دوسری چیز سے، ہاں جزدان ہے، اسے الگ نکالا جاتا ہے اور قرآن کھولا جاتا ہے، تو جزدان سے، جسے چنچی کہتے ہیں، اس کے ساتھ قرآن کو چھو سکتے ہیں، لیکن قرآن کے ساتھ جو چمڑا لگا ہوا ہے، اس چمڑے کو بھی نہیں چھو سکتے، اس لیے کہ اب وہ قرآن کے تابع ہو گیا، اب اسے چھونا ایسا ہے گویا قرآن کو چھونا۔ تو لہذا اپنے ساتھ جو چیز جڑ جائے اس سے بھی چھو نہیں سکتے، قرآن سے جو جڑ جائے اس سے بھی چھو نہیں سکتے، لیکن دونوں کو اگر الگ کیا جا سکتا ہو تو ایسی چیز سے، جیسے دستی ہے، رومال ہے، چنچی ہے، ان کے ذریعے سے قرآن کو چھویا جا سکتا ہے۔ اب قرآن کون ہیں جو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں؟ 2 فرد ہیں جو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں، ورنہ سب کے لیے طہارت ضروری ہے۔ ایک کافر کو، چونکہ وہ کسی چیز کا مکلف نہیں ہے، اس لیے ہاں اتنا ہو کہ وہ احترام کرتا ہو، قرآن کا احترام، اگر بے احترامی کا اندیشہ ہے تو اس کے ہاتھ میں بھی نہیں دیا جائے گا، احترام کی امید ہے تو اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ وضو کر کے آئے، بلکہ بغیر وضو کے بھی قرآن کافر کو دے سکتے ہیں۔ ایک اور چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں وہ بھی بغیر وضو کے قرآن چھو سکتا ہے، اس لیے کہ شریعت کے احکام کا وہ بھی مکلف نہیں ہے، لیکن عادت ڈالنے کے لیے اس کو حکم دیا جائے گا کہ وضو کر کے ہی قرآن چھوئے۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، آج لوگ بغیر وضو کے قرآن کے چھونے کو جائز قرار دیتے ہیں، لیکن بڑے لوگوں سے شاید یہ اچھی بات کی تعلیم دینے کے لیے شاید انہوں نے اپنی طرف سے بات بنائی ہو، لیکن یہ بات حدیث میں نہیں ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ بڑوں کا کہنا ہے کہ جو بے وضو قرآن چھوئے فقیری اسے گھیر لے گی، اور بہت سے تجربہ بھی اس پر ہوا ہے کہ بہت سے لوگ غریب ہو گئے اس پر اڑے رہنے کی وجہ سے اور مصر رہنے کی وجہ سے۔ آج یہ بھی ایک مسئلہ بن گیا کہ قرآن بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں۔ یہ معزز کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، بے ادبی کے ساتھ بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے چھونا یہ بے ادبی ہے، لیکن اللہ کا کلام ہے تو ادب ہونا چاہیے، اور ادب یہ ہے کہ پاکی کے حالت میں چھوئیں، یہ ادب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے۔ اسلام جب حضرت اپنی بہن کو دیکھا کہ وہ گھر میں آ کر کے سنا کہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے بہن اور بہنوئی، تو حضرت عمر تلوار لے کر کے آ گئے اور بہن کو خوب مارا اور پوچھا کیا پڑھ رہی ہو؟
تو حضرت ان کی بہن جو اسلام لا چکی تھی وہ قرآن کے نسخے کو پیش نہیں کی، سورہ طٰہٰ کی شروع کی آیتیں تلاوت کر رہی تھی، انہوں نے چھپا لیا اور کہا حضرت عمر سے کہ ہرگز یہ ٹکڑا قرآن کا نسخہ میں کافر کے ہاتھ میں نہیں دوں گی، چونکہ وہ بھی حضرت عمر کی بہن تھی۔ جب حضرت عمر اتنے طاقتور تھے تو آخر ان کی ہی بہن تھی، لہذا ان کے اندر بھی وہ طاقت بہادری تھی، انہوں نے حضرت عمر سے مقابلہ کیا اور کہا کہ میں اس قرآن کے ٹکڑے کو نہیں دوں گی، بے تحاشا انہوں نے اپنی بہن کو مارا۔ اس کے بعد ان کی بہن نے کہا کہ میں اس وقت تمہارے ہاتھ میں قرآن کا ٹکڑا جو پاک ہے معزز ہے میں دوں گی جب تم غسل کر کے آؤ۔ حضرت عمر گئے، جا کر غسل کر کے آئے تو اس کے بعد حضرت عمر کی بہن نے قرآن کا وہ نسخہ ان کے ہاتھ میں پیش کیا۔ تو آج اس زمانے کی عورتوں کو جو عقل تھی، آج کے شاید ہو سکتا ہے جو بعض اس پر اصرار کرتے ہوں، وہ عقل اس زمانے کی عورتوں کا عقل آج نہیں ہے۔ تو اللہ کا پاک کلام ہے تو پاکی کی حالت میں چھونا چاہیے۔ حضرت عمر کی بہن نے انکار کر دیا، حضرت عمر جب غسل کر کے آئے تب انہوں نے پیش کی، جب قرآن کی آیتوں کو انہوں نے پڑھا تو وہ آیتیں دل میں اثر کر گئیں، دل کی دنیا بدل گئی، اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، تو قرآن کریم کے پاکی کے حالت میں چھونے کی برکت تھی یا اللہ تعالیٰ کی بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ کہ حضرت عمر اسلام قبول کر لیے۔ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوتے ہیں، یہ خبر ہے لیکن نہیں کے معنی میں، نہیں کے معنی میں مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے بندوں کو کہ نہ چھوئیں قرآن کو مگر پاکی کی حالت میں۔ علماء نے مفسرین نے یہی بیان کیا کہ یہ نہیں کے معنی میں ہے، لا نہیں کے معنی میں، نفی کے لیے آتا ہے لیکن نفی کے صیغہ لا کر کے اللہ تعالیٰ نہیں کو بتا رہا ہے، یعنی منع کر رہا ہے کہ مت چھو۔ حدیث بھی ہے لا یمس القرآن الا طاہر، ایک عمرو بن حزم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھ رہے ہیں کہ لا یمس القرآن الا طاہر، پاکی کی حالت میں ہی قرآن چھوئیں، ناپاک انسان قرآن نہ چھوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو خط لکھ رہے ہیں، تو ان تمام سے معلوم ہوا کہ یہ پاکی کی حالت ہی میں قرآن چھو سکتے ہیں، ناپاکی کے ساتھ قرآن چھونا حرام ہے، ناجائز ہے۔ آگے فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن نازل کی گئی ہے رب العالمین کی طرف سے، اس کے اندر شک کرنے کی، اعتراض کرنے کی اور یہ کہنے کی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاہنوں کے پاس جا کر کے سن کر کے آ کر اپنی بات ملا کر کے پیش کرتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ قرآن محفوظ جگہ میں تھا اور اللہ کی طرف سے اتارا گیا۔ ایک سورہ معارج میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَوْ تَخَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اللہ تعالیٰ نبی کو کہتا ہے کہ اگر کوئی تھوڑی سی بات بھی اگر تم اپنی طرف سے اگر اب ملا لو ہمارے باتوں کے ساتھ تو لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، داہنے ہاتھ سے ہم پکڑ لیں گے۔ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اللہ تعالیٰ نبی کو کہتا ہے کہ داہنے ہاتھ سے ہم پکڑ لیں گے، یعنی پوری مضبوطی سے ہم تم کو پکڑ لیں گے۔ ثُمَّ لَخَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر شہ رگ کو ہم کاٹ دیں گے، یعنی حلق کا جو جان کا رگ جو ہوتا ہے اس کو ہم کاٹ دیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، نبی سے خطاب کر کے کہتا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی تو معلوم ہوا کوئی ملاوٹ نہیں ہے، بعینہ اللہ کا کلام ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے۔ نبی بھی اپنی طرف سے ایک نقطے کے برابر کوئی لفظ، ایک نقطہ بھی اپنی طرف سے نہیں ملا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ملائیں تو ہم داہنے ہاتھ سے پوری قوت سے ہم تمہیں گرفت میں لے لیں گے، پکڑ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نبی سے کہتا ہے کہ شہرک کو ہم کاٹ دیں گے۔ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، وتین کے معنی شہرک کے ہیں، جان کے رگ کو وتین کہا جاتا ہے۔ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے حدیث کے معنی بات کے، کلام کے، کیا تم حاضہ سے مراد قرآن کی بات کو، قرآن کے اللہ کے کلام کو انتم مدہنون، یوں ہی تم معمولی اور سرسری سمجھتے ہو؟ آج کتنے لوگ ہیں، یہ تو کفار مکہ کی عادت تھی کہ قرآن کو سرسری اور معمولی سمجھتے تھے، لیکن آج بھی سرسری اور معمولی سمجھنے والے مومنوں میں، مسلمانوں میں بڑی جماعت ہے۔ بولنے میں خوف محسوس ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے قرآن مجید کو ترجیح نہیں دیتے، انگریزی تعلیم یہ مجھے عرض کرنا نہیں، میں کوئی مخالف نہیں ہوں، بلکہ حاصل کریں، لیکن ساتھ ساتھ قرآن کا علم ضروری ہے، اسے سمجھنا ضروری، اسے پڑھنا ضروری۔ لیکن کتنے بچے میں جانتا ہوں کہ مکتب کا وقت جب جو قرآن پڑھ رہے تھے، ٹیوشن کے وقت میں جب تبدیلی آئی تو قرآن کو چھوڑ دیا انہوں نے، اور ٹیوشن کو، انگریزی تعلیم اس کے
حاصل کرنے کو انہوں نے ضروری سمجھا، اور بعض تو ایسے کہ قرآن کے پڑھنے کے وقت میں کھیل کا وقت ان کو متعین ہو گیا تو قرآن کی تعلیم کو انہوں نے چھوڑ دیا اور کھیل کو انہوں نے ترجیح دی۔ معمولی سمجھتے ہیں قرآن کی تعلیم کو۔ کیا ہم کبھی اپنے اولاد کو قرآن کی تعلیم کی طرف دھیان دیا اور ہم نے پوچھا کہ قرآن کی تعلیم تم نے کتنی حاصل کی؟ انگریزی تعلیم کے فکر میں رہتے ہیں، جبکہ بچے کو معلوم ہے جس چیز کا احساس ہے اسے احساس دلانے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اسکول کی کتاب کی طرف دھیان کیوں نہیں دی جاتی ہے اور بتایا کیوں نہیں جاتا ہے؟ اسے بتانے کی ضرورت نہیں، ہر ایک جانتا ہے کہ مجھے پڑھنے پر ہی کامیابی ملے گی۔ دنیاوی تعلیم میں ہر ایک جانتا ہے، اس لیے بتانے کی ضرورت نہیں، اور کوئی نہیں بتاتا جمعے میں۔ لیکن دین کی باتیں، قرآن کی باتیں، اس کا کوئی احساس نہیں، اسے معمولی اور سرسری سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے بتانے کی ضرورت پڑتی ہے لیکن پھر بھی احساس نہیں ہوتا۔ یہ کافروں کی عادت ہے، وہ قرآن کو معمولی اور سرسری سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے افبہذا الحدیث، کیا اس کلام کو، قرآن کی باتوں کو تم انتم مدہنون، یوں ہی معمولی اور سرسری سمجھتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تم اپنے رزق کو بنا لیے ہو اس بات کو کہ تم جھٹلاتے رہو، یعنی اپنا مشغلہ اور دھندہ ہی، اپنا رزق اور اپنا حصہ تم بنا لیے ہو جھٹلانے کو۔ بات بات پر نبی کوئی بات لے کر آتے ہیں تو تم جھٹلاتے ہو۔ جھٹلانا تمہارا مشغلہ بن گیا ہے، تمہارا دھندہ بن گیا، تمہارا کام بن گیا ہے، تمہارا رزق بن گیا، تمہارا حصہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَتَجْعَلُونَ، جیسے بعضوں کی عادت ہے ہر وقت مذاق کرنے کی، ان کے لیے کوئی مذاق کا وقت نہیں ہوگا، ان کا وقار مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برائی بیان کر رہا ہے ایسے لوگوں کی جو ہمیشہ مذاق میں رہتے ہیں، مذاق کی عادت بنا لیتے ہیں، کوئی فکر نہیں، ہنسی مذاق، جس کی وعید ہے حدیث میں زیادہ ہنسنے کی وجہ سے دل مردہ ہونے کی، لیکن کوئی احساس نہیں، بلکہ بات بات پر ہنسی، ہر جگہ کھڑے کھڑے ہنسی مذاق، جہاں کہیں پہنچ جب بیٹھ جائیں جمع ہو جائیں ہنسی مذاق۔ یہ مومن کی شان نہیں، مومن باوقار ہوتا ہے، یہ وقار کے خلاف ہے ہر جگہ مذاق کرنا۔ ہنسی مذاق ہونی چاہیے، کچھ دل مزاح ہونا چاہیے، دل میں خوشی ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے متعین وقت ہے۔ موقع محل کو دیکھ کر کے آدمی متعین کرے، لیکن ہر جگہ یہ کافروں کی عادت ہے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے مذاق اڑاتے، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات لے کر کے جاتے تکذیب کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تم نے اپنا مشغلہ دھندہ بنا لیا جھٹلانے کو کہ تم جھٹلاتے ہو۔ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، آگے کہتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، کیوں ایسا نہیں کرتے کہ جب جان حلق میں پہنچ جائے۔ حلقوم کھانے کی نلی کو حلقوم کہتے ہیں، کھانا جانے کی نلی کو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب روح حلق میں پہنچ جائے۔ تم سمجھتے ہو دنیا ہی سب کچھ ہے، آخرت کچھ بھی نہیں، دین کچھ بھی نہیں، شریعت تمہاری نظر میں قرآن کچھ بھی نہیں، تو ایسا کرو سب کچھ تمہارے نزدیک دنیا ہے، تو جب حلق میں جب روح پہنچ جائے تو اسے ذرا اندر نکال لو، اندر لے لو اگر تمہارے بس میں ہو سکے تو، پھر زندہ ہو جاؤ اور پوری زندگی زندہ رہ کر کے دنیا میں گزار لو۔ اللہ تعالیٰ یہ پوچھتا ہے کیا تم موت اللہ نے تمہارے لیے متعین نہیں فرمائی؟ کب تک تم دنیا کی زندگی میں رہو گے؟ ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور روح جان نکل جائے گی، پھر اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم اس کے قائل نہیں ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا سب کچھ ہے، مرنا نہیں ہے اور کوئی جواب دینا نہیں ہے، تو پھر دنیا ہی میں رہو، حلق میں اگر پہنچ بھی جائے روح تو اندر لے لو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو کرو۔ فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب روح حلق میں پہنچ جائے، توبے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب بندے کی توبہ کو اللہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک کہ غرغرے کی کیفیت نہ ہو، سکرات کی کیفیت، حلق میں جان پہنچ جاتا اور اٹک جاتا ہے، اس موقع پر، اس موقع کو غرغرے کی کیفیت کہتے ہیں۔ توبے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس وقت کوئی آدمی فرشتے کو دیکھ لیتا ہے، اسرائیل کو، سارے آخرت کے احوال اس پر مطلع ہو جاتے ہیں، نظر آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایمان تو غیب کی چیز ہے، دیکھ کر اگر کوئی ایمان قبول کرے وہ ایمان معتبر نہیں، دیکھنے کے بعد اگر کوئی توبہ کرے وہ توبہ قبول نہیں۔
اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جب روح حلق میں پہنچ جائے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ لیکن تم سمجھتے ہو کہ ہم قریب ہیں، تم سمجھتے ہو کہ دنیا سب کچھ ہے، موت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر موت نہیں ہے تو کوئی آدمی مر رہا ہے، مرنے والے کو تم دیکھ رہے ہو اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہم قریب ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ اس کے ہم زیادہ قریب ہیں تمہارے بنسبت، تم تو دور بیٹھے ہو، جسم سے لگے ہوئے نہیں ہو، لیکن ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم سے مراد اللہ کے فرشتے جو اللہ کے حکم سے آتے ہیں روح نکالنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس میت سے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کا قریب ہونا یہ معنوی اعتبار سے، معنوی قربت، حقیقی قربت مراد نہیں، اس لیے کہ اللہ تو ساتوں آسمان کے اوپر عرش میں ہے، یہاں معنوی قربت مراد ہے، یعنی علم و قدرت کے اعتبار سے اللہ قریب ہے، جہاں اس کے احوال کو، مردے کے میت کے کیفیت کو جاننے کے اعتبار سے اللہ قریب ہے، اس کی کیفیت کو تم نہیں جان سکتے، اللہ بہت بخوبی جانتا ہے کہ اس کی کیا کیفیت ہے مرنے والے کی۔ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ لیکن تم نہیں دیکھ نہیں سکتے، لا تبصرون اس کے مرنے والے کی کیفیت کو تم دیکھ، یا اللہ کے جو فرشتے ہیں روح نکالنے کے لیے آئے ہیں اسے تم نہیں دیکھ سکتے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین کیوں نہیں کہ اگر تم اس بات کے قائل ہو کہ کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، غیر مدینین کما تدین تدان عربی میں مقولہ ہے، جیسے تم کرو گے ویسے تمہارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، تو بالکل اسی طرح غیر مدینین اسی مادے سے ہے غیر مدینین۔ غیر مدینین کے معنی ہے کہ اگر تم یہ یقین رکھتے ہو کہ کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، کوئی بدلہ، کوئی سزا، کوئی جزا نہیں ہے، اگر تم اس کے قائل ہو کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے تو ترجعونہا یعنی کوئی آخرت ہی نہیں ہے تم سمجھتے ہو، تو اس روح کو تم لوٹا لو، ترجعونہا لوٹا لو اس روح کو، ان کو تم صادقین اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے اور حساب و کتاب نہیں دینا ہے، مر کر کے ختم ہو جائے گا۔ اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے تو تم دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہو تو دنیا ہی میں رہو، اور روح کو جب حلق میں پہنچ جائے تو اپنے جسم میں کھینچ کر کے لوٹا لو اگر تم سچے ہو اس دعوے میں۔ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے کہ انسان پیدا ہونے میں بھی اللہ کے قدرت کا محتاج ہے، اور آنے کے بعد بھی وہ اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں، بلکہ اللہ اس کے لیے موت رکھا ہے، موت کے راستے سے گزر کر کے اللہ کے دربار میں اسے حاضر کیا جائے گا۔ یعنی آخرت کو اللہ تعالیٰ یہاں توحید کو، توحید کے دلیل کو، رسالت کو، آخرت کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کوئی مقربین میں سے ہوگا، فَرَوْحٌ کل قیامت میں شروع میں 3 گروہ کا ذکر تھا سورہ واقعہ میں، ایک مقربین جسے سابقین بھی کہا جاتا ہے، اور ایک اصحاب یمین ہے، اور ایک اصحاب مشأمہ ہے، داہنے ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے۔ تو تینوں کا آخر میں خلاصہ کے طور پر تینوں کا اللہ ذکر کر رہا ہے آخر میں۔ فرمایا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ جو اللہ کے قریب لوگوں میں سے ہوں گے، جن کو اللہ کے محبوب میں سے ہوں گے، مقربین میں سے ہوں گے، ان کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وہ آرام اور راحت میں ہوں گے، اور ریحان خوشبو میں جنت میں ہوں گے، خوشبو میں ہوں گے، وَجَنَّتُ نعیم اور نعمتوں والی باغات میں ہوں گے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ جو داہنے ہاتھ والوں میں سے ہوں گے، اصحاب یمین میں سے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ اے داہنے ہاتھ والوں تمہارے لیے قیامت میں سلامتی ہے، اس لیے کہ تم داہنے ہاتھ والوں میں سے ہو، اور وہ کامیاب ہیں، وہ بھی جنتی ہیں لیکن سابقین مقربین سے کم درجے کے۔ اور پھر آخر میں اللہ نے اصحاب مشأمہ کا ذکر فرمایا، کہا وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ جو مکذبین میں سے، جھٹلانے والوں میں سے اور گمراہ میں سے جو ہوں گے، ان کے لیے قیامت میں کیا ہوگا؟ فرمایا فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ کھولتے پانی کی مہمانی ان کے لیے ہوگی، کھولتے پانی کو پیش کیا جائے گا پینے کو، ان کے چہرے میں انڈیل دیا جائے گا، جس کی وجہ سے دوسری آیت میں ہے کہ فَقَطَّعَ أَمْعَاهُمْ سارے انتڑیاں کٹ جائیں گی گرم پانی کی وجہ سے، بس اسی سے مہمان نوازی کی جائے گی۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ اور جہنم میں جلنا ہوگا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ یہ ایک یقینی، سچی اور حقیقی بات ہے۔ فرمایا لَهُوَ حَقٌّ یہ پکی بات ہے اور حقیقی بات ہے، سچ بات ہے، یقین اور یقینی بات ہے۔
یعنی پکی اور یقینی بات ہے، آخرت میں پہنچنا ہے، یہ بدلہ مل کر رہے گا۔ آخر میں فرمایا فسبح بسم ربک العظیم، اب تیرے پروردگار کے نام کی تسبیح بیان کر جو عظمت والا ہے۔ میں نے اس کے سلسلے میں کہا کہ سبحان ربی العظیم اس کا جواب ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بلا اختیار نکلا سبحان ربی العظیم۔ اس آیت کا بالکل جواب ہے کہ میرا رب پاک ہے جو عظمت والا ہے۔ اللہ کہتا ہے فسبح بسم ربک العظیم، پاکی بیان کر اس تیرے رب کی جو عظمت والا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سبحان ربی العظیم۔ جب یہ آیت نازل ہوئی آپ کے زبان سے نکلا تو اس کے بعد آپ نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، اپنے رکوع میں اسے شامل کر لیا کرو، تب سے ہم رکوع میں پڑھتے ہیں۔ یہ مختصر ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کا جواب سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سے بھی اگر دے تو بہتر ہے، وہ بھی اسی آیت کا جواب ہے۔ اور وہ بخاری کی آخری حدیث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری حدیث جو بیان فرمائی وہ دو کلمات ہیں، ایک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پوری حدیث کیا ہے؟ وہ راویوں کو بیان کرنے کے بعد امام بخاری فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، ثقیلتان علی المیزان، میزان عمل میں بہت وزنی اور بھاری ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بولنے میں بہت ہلکے ہیں۔ وہ کیا دو کلمے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ ایک کلمہ ہے، سبحان اللہ العظیم یہ دوسرا کلمہ ہے۔ اسی پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب جو قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب کے بعد روئے زمین پر سب سے سچی اور یقینی کتاب، صحیح کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ اور بھی حدیث کے ہیں لیکن بخاری کو قرآن کے بعد کا درجہ صحیح کتاب میں اصح الکتب میں ملا ہے، تو امام بخاری نے اسے آخری حدیث پیش کیا۔ تو اس کا جواب میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہہ لیں تو بہتر ہوگا۔ یہ مختصراً میں نے سورہ واقعہ کی تفسیر بیان کی، اس سے پہلے سورہ یاسین کی، سورہ ملک کی، سورہ واقعہ کی، 3 سورتوں کی تفسیر ہو چکی۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ سورہ رحمان کی تفسیر انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے سنت سنانے کو بے انتہا قبول فرما۔ قرآن سے سچی محبت، سچا تعلق، سچا عشق نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ قرآن سننا ہمارے لیے آسان فرما، قرآن سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ اس کلام کے برکات کو ہماری زندگیوں میں منتقل فرما، قرآن کے پورے بابرکت اثرات کو ہماری زندگیوں میں منتقل فرما۔ اے اللہ اس قرآن کے سننے کی برکت سے ہمارے دنیاوی اور اخروی حاجات و ضروریات کو پورا فرما۔ حاضرین میں سے ایک ایک کو قبول فرما، حاضرین میں سے ایک ایک کو صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ حاضرین میں سے ہر ایک کے اہل عیال کو، ان کے خاندان والوں کو، گھر والوں کو اے اللہ صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ سب کو عموماً لیکن خصوصاً اے اللہ سننے والوں کو حاجات و ضروریات کو، دنیاوی اور اخروی تمام حاجات کو تو قرآن پاک کے کلام کے سننے کی برکت سے پورا فرما۔ اس دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔